بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کتاب الوصایا، باب فی صفت الوصیۃ ما یجوز من ذلک وما یستحب منہ وما یکون رجوعا عنہ۔ قال الامام القدوری الوصیۃ غیر واجبۃ وہی مستحبۃ والقیاس یأبی جوازہا۔ عزیزان محترم، کتاب الجنایات اور کتاب الدیات سے فراغت کے بعد بالکل آخر میں کتاب الوصایا اور وصیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ مناسبت بڑی ظاہر ہے کیونکہ بسا اوقات جنایات موت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس وجہ سے کتاب الجنایات اور کتاب الدیات کے بعد اس کو بیان کیا، اس لیے کہ انسان کا آخری مرحلہ موت ہے اور وصیت موت کے وقت کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو کتاب کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وصیت یہ اسم ہے جو مصدر کے معنی میں ہے۔ پھر موصی بہ، جس چیز کی وصیت کی جائے اس کو بھی وصیت کہا جانے لگا۔ چنانچہ شریعت کی اصطلاح میں وصیت نام ہے۔ الوصیۃ فی الشریعۃ تملیک مضاف الی بعد الموت بطریق التبرع۔ شریعت میں وصیت اس تملیک کا نام ہے جس کی نسبت، جس کا استناد موت کے بعد ہوتا ہے احسان کے طریقے سے۔ اس باب کی چند اصطلاحات ہے جو گوش گزار ہونی ضروری ہے تاکہ آنے والی عبارات میں ان اصطلاحات کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ نمبر 1، موصی، وصیت کرنے والے کو کہے گے۔ موصی لہو، وہ شخص جس کے واسطے وصیت کی جائے۔ نمبر 3، موصی بہ، وہ چیز جس کی وصیت کی جائے۔ پھر وصیت کے واسطے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، موصی، وصیت کرنے والے کو یہ اہلیت ہو کہ وہ کسی پر تبرع اور احسان کر سکے۔ نمبر 2، موصی مقروض نہ ہو، اس پر قرض نہ ہو۔ نمبر 3، بوقت وصیت موصی لہو، جس کے لیے وصیت کی جائے وہ زندہ ہو، اگرچہ وہ ابھی ماں کے پیٹ میں موجود ہو، پیدا نہ ہوا ہو، یعنی کہ جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے واسطے بھی وصیت جائز ہے، بشرطے کہ وہ وصیت کے وقت یقینی طور پر پیٹ میں موجود ہو، 6 ماہ کے اندر پیدا ہو جائے، وصیت سے 6 ماہ کے اندر پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، تیسری شرط، موصی لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، موصی کا وارث نہ ہو، یعنی کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، لا وصیۃ لوارث۔ نمبر 5، پانچویں شرط، موصی لہو، موصی کا قاتل نہ ہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے وہ وصیت کرنے والے کا قاتل نہ ہو۔ نمبر 6، موصی بہ، قابل تملیک ہو، جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہو
وہ مالک بنائے جانے کے قابل ہونا چاہیے۔ نمبر 7، ترکے کی تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، کیونکہ وصیت کا نفاذ تہائی مال میں درست ہے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ اور وصیت کا حکم یہ ہے کہ موسیٰ لہو اور موسیٰ بہی، موسیٰ لہو موسیٰ بہی کا ملک جدید کے ساتھ مالک ہوتا ہے، یعنی جب موسیٰ لہو کے لیے وصیت کر دی گئی تو وہ اس چیز کا مالک ملک جدید کے ساتھ بنتا ہے، جیسے ہبہ کی صورت میں موہوب لہو شے موہوبہ کا مالک ہو جاتا ہے اور اسے ملکیت جدیدہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی موسیٰ لہو موسی کا اس ملکیت میں قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بابٌ فی صفت الوصیت، یہ باب ہے وصیت کی صفت اور جو عقد وصیت جائز ہے، وما یستحب منہ اور جو عقد وصیت مستحب ہے، وما یکن رجوعا عنہ اور جو قول کے وصیت سے رجوع ہو جاتا ہے، ان سب کے بیان میں۔ فرمایا الوصیت غیر واجبۃ، وصیت واجب نہیں ہے، وہی مستحبۃ، بقول مصنف رحمۃ اللہ علیہ مستحب ہے، اور قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وصیت جائز ہی نہ ہو۔ دیکھو شریعت میں وصیت کو جو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی بنیاد استحسان ہے۔ قیاس تو اس بات کا متقاضی ہے کہ وصیت جائز نہ ہو، اس لیے کہ موسیٰ لہو کو ایسے وقت تو مالک بناتا ہے جب کہ موسی خود بھی مالک نہیں ہے، اور اگر کسی شخص کی ملکیت برقرار ہے مگر وہ ملکیت کی نسبت آئندہ زمانے کی طرف کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے اس چیز کا آئندہ کل مالک بنایا، تو ظاہر ہے یہ تملیک باطل ہے۔ حالانکہ مملک مالک بنانے والے کی ملکیت آج بھی ہے اور کل بھی، اس کے باوجود اس طرح کی تملیک کو باطل قرار دیا گیا ہے، تو وصیت میں تو مرنے کے بعد موسی کی ملکیت باقی ہی نہیں رہتی ہے، تو وہ تملیک وصیت کی صورت میں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بدرجہ اولیٰ باطل ہونا چاہیے۔ تو یہ قیاس کا تقاضا ہے، لیکن قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا گیا اور وصیت کو شریعت نے جائز قرار دیا، کیونکہ لوگوں کو اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ جیسے عقد اجارہ، اگرچہ کہ قیاس اس کے عدم جواز کا تقاضا کرتا ہے، اجارے کو قیاس جائز نہیں کہتا ہے، مگر استحسان کی بنیاد ہی پر اجارے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اسی طرح وصیت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو امیدوں نے گھیر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سی کوتاہیاں کرتا ہے، لیکن جب وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے، پھنستا ہے، اب اس کو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، تو اب شریعت اس کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ امیدوں کے اس جال سے مال کے متعلق جو کوتاہی اس کی ہوئی ہے وہ کچھ اس کی تلافی کر سکے۔ اس لیے شریعت نے اس کو وصیت کی اجازت دی کہ اگر وہ اس مرض میں مر جائے تو مقصد آخرت تو پورا ہو جائے گا، اور اگر نہ مرے تو اس وصیت کے ذریعے دنیاوی مقاصد میں ابھی اس کو استعمال کر کے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو وصیت کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے شریعت نے وصیت کو جائز قرار دیا ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى حَالِ زَوَالِ مَالِكِيَّتِهِ، یہ قیاس کی بنیاد بیان کی جا رہی ہے کہ قیاس انکار کر رہا ہے وصیت کا، اس لیے کہ یہ ایسی تملیک ہے جس کی نسبت موسی کے مالک ہونے کے زوال کے حالت کی طرف ہے۔ وَلَوْ أُضِيفَ إِلَى حَالِ قِيَامِهَا بِأَنْ قِيلَ مَلَّكْتُكَ غَدًا كَانَ بَاطِلًا، حالت ملکیت کے موجود ہونے کے باوجود اگر وہ ایسی وصیت اور ایسا مالک بناتا ہے کہ آئندہ کل میں نے تجھ کو مالک بنایا، تو یہ باطل ہے۔ فَهَذَا أَوْلَى، تو وصیت میں تو بدرجہ اولا جو ہے اس طرح کا مالک بنانا باطل ہونا چاہیے۔ إِلَّا أَنَّ
استحسن نہ ہو مگر ہم نے اس کو مستحسن قرار دیا، لحاجت الناس الیہ، اور وجہ استحسان یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی حاجت اور ضرورت ہے۔ فإن الانسان مغرور بعملہ مقصر فی عملہ، اس لیے کہ انسان امیدوں کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے، مقصر فی عملہ، اپنے اعمال میں کوتاہیاں کرنے والا ہے۔ فإذا عرض له المرض، جب اسے مرض پیش آتا ہے، وخاف البیات، اور وہ جدائی کا خوف محسوس کرتا ہے، یحتاج الی تلافی ما بعد فرط منہ من التفریط بمالہ، تو اب اسے ضرورت پیش آتی ہے کہ جو کوتاہی اور کو تقصیر مال کے سلسلے میں اس سے ہوئی ہے وہ اس کی تلافی کر سکے۔ علی وجہ لو مضى فیہ یتحقق مقصدہ المعالی، کہ اس طریقے پر کہ اگر وہ اس مرض میں انتقال کر جائے تو اس کا مقصد معالی یعنی اخروی مقصد تو پورا ہو جائے گا۔ ولو انہضمہ البرء، اور اگر وہ اچھا ہو جائے، مرض میں انتقال نہ کرے، یصرفہ الی مطلبہ الحالی، تو وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد میں اس کو مال کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وفی شرع الوصیۃ ذالک، اور وصیت کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، فشرعناہ، اس وجہ سے ہم نے اس کو جائز قرار دیا کہ وصیت کے راستے سے انسان اپنی بہت سی تلافی کر سکتا ہے۔ ومثلہ فی الاجارہ بیناہ، اجارہ میں بھی ہم نے اسی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا ہے کہ لوگوں کو اس کی حاجت ہے۔ وقد طبق المالکیۃ بعد الموت باعتبار الحاجۃ کما فی قدر التجہیز والدین، قیاس کی دلیل میں یہ جو بات کہی گئی تھی کہ موسی کی موت کے بعد اس کی حاجت اور ملکیت باقی نہیں رہتی، اس کی ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور حاجت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ وقت طبق المالکیۃ بعد الموت، کہ موسی جب مر جاتا ہے تو جتنی اس کو ضرورت ہے مرنے کے بعد وہاں تک اس کی ملکیت میت کی باقی رہتی ہے، جیسے اس کی تجہیز و تکفین، اس کی ضرورت، ادائے دین، اس کی ضرورت، ان سب کو مقدم رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں میت کی ضرورت متعلق ہے۔ اس لیے بالکلیہ اس کی حاجت اور ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی وصیت کو جائز قرار دیا، حدیث پاک بھی اس کے جواز کی شاہد ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا، باری تعالیٰ کا فرمان، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یعنی اگر میت کے 2 یا اس سے زیادہ بھائی ہے تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصے کے بعد وصیت یا بعد ادائے قرض کے، یعنی جس قدر وارثوں کے حصے گزر چکے ہیں یہ سب موت کی وصیت اور اس کے قرض کو جدا کرنے کے بعد وارثوں کو دیے جائیں گے، اور وارثوں کا مال وہی ہوگا جو مقدار وصیت و قرض کے نکالنے کے بعد باقی رہے گا۔ تو گویا پہلے وصیت اور قرض نکالا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں کا باقی رہے گا، اور نصف اور ثلث وغیرہ اسی ما بقیہ سے مراد ہے، تمام مال نہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم فی آخر اعمارکم زیادۃ لکم فی اعمالکم تضعونہا حیث شئتم او قال حیث احببتم، کہ وصیت کا جواز اس حدیث پاک میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال کا ثلث تم پر صدقہ کر دیا ہے، جبکہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات آئے، یعنی کسی کی زندگی کے آخری لمحات آ جائے تو وہ اس مال کی بدولت تمہارے اعمال میں اضافہ ہو سکے، یعنی جو تہائی مال اللہ نے صدقہ کیا تو اس مال کی بدولت اعمال میں اضافہ ہوگا وصیت کے راستے سے، اور تم اپنی ضروریات میں جہاں چاہو اسے خرچ کر سکو۔ ایک روایت کے الفاظ میں تصنعونہا حیث شئتم، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے بجائے حیث شئتم کے حیث احببتم، جہاں چاہو تم اسے خرچ کر سکتے ہو۔ وعلیہ اجماع الامہ، وصیت کے جواز پر امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ثم تصیح للاجنبی فی الثلث من غیر اجازت الورثہ،
جواز وصیت کے لیے ورثہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن وصیت تہائی مال میں جائز ہے، تہائی سے زیادہ مال میں وصیت کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بہت بنیادی شرط وصیت کی صحت کے لیے یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اجنبی کے لیے، للاجنبی کے، ثلث مال میں ہو، اجنبی کے لیے ہو، اور ورثہ کی اجازت درکار نہیں ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ وصیت 4 قسموں کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 واجب، جیسے زکوٰۃ و کفارات کے حق میں وصیت کی جائے کہ میرے ذمے اتنی زکوٰۃ باقی ہے، فلاں روزے کا کفارہ ہے، فلاں منت کا، فلاں جو ہے قسم کا کفارہ باقی ہے وغیرہ۔ نمبر 2 مکروہ وصیت، فساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا۔ نمبر 3 مباح وصیت، مالدار کے لیے کرنا۔ اور نمبر 4 مذکورہ صورتوں کے علاوہ اگر کوئی عارض نہ ہو تو وصیت کرنا مستحب ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ علیہ السلام فی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ الثلث والثلث کثیر بعدما نفى وصیتہ بالکل والنصف ولیأنہ حق الورثہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وصیت تہائی مال تک کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کی وصیت سے اور نصف مال کی وصیت سے منع فرمایا تھا، اور اس نفی کے بعد ثلث کے اندر وصیت کرنے کی اجازت دی تھی، بعدما نفى وصیتہ بالکل والنصف۔ اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ثلث بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے ثلث میں وصیت کی اجازت دی۔ یہ دلیل ہے، دلیل نقلی، ولیأنہ حق الورثہ سے دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ مال جس سے کہ موسی مرض الموت میں پہنچنے والا، جب مالک مرض الموت کے مرحلے تک پہنچ گیا تو وہ گویا مال سے مستغنی ہو گیا، اس میں ورثہ کا حق لگ گیا، اور اس کا مال سے مستغنی ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس مال کے ساتھ اس کے ورثہ کا حق متعلق ہو جائے۔ لہذا اب اس مال کے ساتھ جب ورثہ کا حق متعلق ہو گیا تو گویا یہ مال ورثہ کی جانب منتقل ہونا چاہیے۔ اب ورثہ کا حق اس مال کے ساتھ جب لگ گیا تو یہ تعلق اس بات کو چاہ رہا ہے کہ تہائی کے اندر بھی اس کا تصرف نافذ نہ ہو، یعنی اصل موسی اور اصل مالک کا، مگر اسی دلیل مذکور کی وجہ سے اجانب کے حق میں تصرف وصیت کی اجازت اسے دی گئی کہ وصیت کرو، اور دلیل مذکور سے مراد کہ انسان زندگی میں کوتاہیاں کرتا ہے، اعمال کی کوتاہیاں، مال کی کوتاہیاں، ان کی تلافی کرنا چاہتا ہے، اس لیے شریعت نے تہائی مال میں اس کو اس کی اجازت دی تاکہ اصل مالک کی جانب سے جو تقصیر متحقق ہوئی ہے، کوتاہی متحقق ہوئی ہے، اس کی وہ تلافی کر سکے، اس کا تدارک کر سکے۔ اس لیے موسی کے استغنا کی وجہ سے مقدار ثلث میں اجنبیوں کے حق میں استغنا کو مقدار ثلث میں اجنبیوں کے حق میں ظاہر نہیں کیا، لیکن ورثہ کے حق میں اس کو استغنا کو ظاہر کر دیا گیا۔ لہٰذا اگر کسی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو پھر یہ استغنا ظاہر ہوگا کہ وہ تو یعنی اصل مالک تو مال سے مستغنی ہے، لہٰذا اسے تصرف کا حق نہیں رہے گا کسی وارث کے لیے، کیونکہ اگر کسی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو بعض ورثہ کو اذیت پہنچانا، بعض ورثہ کو اذیت پہنچانا لازم آئے گا، کیونکہ جب بعض کے لیے کیا بعض کو نہیں کرے گا تو گویا ایک کو دوسرے پر، بعض کو بعض پر ترجیح دینا لازم آئے گا، جو دوسروں کی اذیت کا سبب بنے گا، تکلیف کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس ایثار کو سرے سے وصیت کے لیے ناجائز قرار دیا گیا، اور حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ حیف اکبر الکبائر میں سے، یعنی
ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے، اور حیف کی تفسیر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا یا وارث کے لیے وصیت کرنا سے کی گئی ہے۔ ظلم یہ ہے باب وصیت میں کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی جائے جس سے ورثہ کا حق مارا جاتا ہے، یا وارث کے لیے وصیت کیا جائے دوسرے ورثہ کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَهَذَا لِأَنَّهُ إِنْ عَقَدَ سَبَبُ الزَّوَالِ إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ یہ وصیت جو ہے منعقد ہوئی ہے جو کہ سبب الزوال الیہم ورثہ کی طرف وَهَذَا لِأَنَّهُ انعقد سبب الزوال الیہم، اور اس لیے کہ مال ورثہ کا حق ہے، اور یہ اس لیے کہ ورثہ کی جانب زوال کا سبب منعقد ہو چکا ہے، اور وہ سبب موسی کا مال سے مستغنی ہونا ہے، وهو استغناؤه عن المال فأوجب تعلق حقهم به۔ اب ظاہر سی بات ہے اس مال کے ساتھ ورثہ کا حق متعلق ہونا لازم اور ضروری ہے، الا ان الشرع لم يظهر في حق الاجانب، لیکن اس استغنا کو شریعت نے اجانب کے حق میں ظاہر نہیں کیا بقدر الثلث، بقدر ثلث، یعنی بقدر ثلث مالک جو ہے ابھی اس سے مستغنی نہیں ہے، بقدر ثلث میں وہ تصرف کو نافذ کر سکتا ہے، لیتدارک تقصیرہ علی ما بینہ، تاکہ وہ اپنی کوتاہی کی تلافی کر سکے۔ وَأَظْهَرَهُ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ، اور شریعت نے ورثہ کے حق میں اس استغنا کو، مال سے بے نیازی اور استغنا کو ظاہر کر دیا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ اب وہ ان پر یعنی ورثہ پر ثلث کا بھی صدقہ نہیں کر سکتا ہے، تحرزا عما يتفق من الإيثار، اس ایثار سے بچتے ہوئے جو اتفاق سے واقع ہو، علی ما بینہ، تحرزا عما يتفق من الإيثار علی ما بینہ، اس ایثار سے احتراز کرتے ہوئے جو اتفاقاً واقع ہو رہا ہے، اسی تفصیل کے مطابق جو ہم بیان کر چکے، وقت جاء فی الحدیث الحیف فی الوصیۃ من اکبر الکبائر، وصیت میں حیف ظلم کرنا یہ اکبر الکبائر میں سے، وفسروہ بالزیادۃ علی الثلث، اور حیف کی تفسیر فقہا اور محدثین نے فرمائی ہے بزیادۃ علی الثلث، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا، وبالوصیۃ للوارث، اور وارث کے لیے وصیت کرنے سے، قال الا ان یجیزہ الورثۃ بعد موتہ وہم کبار، ایک شکل ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کرنے کے جواز کی ایک شکل ہے کہ اگر مریض نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دی اور اس کے مرنے کے بعد ورثہ نے اجازت دے دی، جبکہ ورثہ کبار بالغ ہو تو پھر یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس وصیت کا یعنی ایک تہائی سے زیادہ وصیت کا ممتنع ہونا ورثہ کے حق کی وجہ سے تھا، اور جب انہوں نے اپنا حق خود ساکت کر دیا اجازت دے کر، تو گویا الراضی بالضرر لا ينظر، جو اپنے حق کو خود چھوڑنے پر یا اس کی کمی پر راضی ہو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس صورت میں اجازت ہوگی، لأن الامتناع لحقہم، اس لیے کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ممانعت ورثہ کے حق کی بنیاد پر تھی، وہم اسقطوہ، اور ورثہ نے اپنا حق خود ساکت کر دیا، ولا معتبر باجازتہم فی حال حیاتی، لیکن اگر ورثہ نے موسی اور مالک کی زندگی میں یہ اجازت دی تہائی سے زیادہ کی وصیت کی تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لأنہا قبل ثبوت الحق، اس لیے کہ یہ حق کے ثابت ہونے سے پہلے، اذ الحق یثبت عند الموت، اس لیے کہ اجازت کا حق ورثہ کے لیے موت کے وقت ثابت ہوتا ہے، فکان لہم ان یردوہ بعد وفاتہ، لہذا تو ورثہ کو اس سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا، فکان لہم ان یردوہ بعد وفاتہ، ورثہ کو حق ہوگا کہ وہ موسی کی وفات کے بعد اس اجازت کو رد کر دے، بخلاف ما بعد الموت، برخلاف
موت کے بعد، اس لیے کہ یہ اجازت ثبوت حق کے بعد ہے، لِأَنَّهُ بَعْدَ ثبوت الحق، تو ورثہ کو اس سے رجوع کرنے کا حق نہ ہوگا۔ فَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَرْجِعُوا عَنْهُ لِأَنَّ السَّاقِطَ مُتَلَاشٍ، اس لیے کہ ساقط معدوم ہے۔ اس عبارت میں کہنا یہ چاہتے کہ اگر ورثہ نے مقدار ثلث سے زیادہ وصیت کی اجازت دے دی تو جائز ہے، مگر تفصیل یہ ہے کہ اگر ورثہ کی اجازت موصی کی موت کے بعد ہے تو اجازت درست ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے والے مسئلے میں پڑھا۔ اور اگر ورثہ کو اپنی اجازت سے اب ورثہ کو اپنی اجازت سے پھرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر ورثہ کی اجازت موصی کی زندگی میں ہو تو ابھی اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لا معتبر فی باجازتہم فی حال حیاتی، بلکہ ورثہ کو بعد موصی کے مرنے کے بعد اس اجازت سے پھرنے کا اختیار ہوگا، کیونکہ موصی کی موت سے پہلے ورثہ کا حق ثابت ہی نہیں ہوا تو اجازت بھی معتبر نہیں ہوگی، لیکن موت کے بعد ان کا حق ثابت ہو گیا تو جب انہوں نے اپنا حق ساکت کر دیا یعنی اجازت دے دی تو اب حق ساکت ہو گیا، اور جو ساکت ہو جاتا ہے وہ نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے، اسی کو آخر میں کہا لِأَنَّ السَّاقِطَ مُتَلَاشٍ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق وصیت کے معاملات کو بھی طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی عبارتوں میں جو بیان ہیں اس کو ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔